الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں دونوں جہانوں کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ دونوں بڑے گناہ ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، دوسری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ، بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ مثلاً کی بات یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیماریاں دیتا ہے، شفا دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فلاں ولی، فلاں پیر، فلاں جو کامل مرشد ہے وہ ہمیں اولاد بھی دیتا ہے، ہمارے رزق میں برکت بھی ڈالتا ہے، اسی طرح وہ جو ہے ہماری بگڑی ہوئی بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک بنانا ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی گناہ ہیں سب کے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک ایسا سنگین گناہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ میں ایک ہماری دنیا کے حساب سے یہ مثال دے کر بات سمجھاؤں، شاید میں اس مثال کے ذریعے یہ بات سمجھا سکوں۔ مثلاً کی بات، ایک غیرت مند آدمی ہے، غیرت مند شوہر ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ بے انتہا محبت کرتی ہے، اور اب یہ جو شوہر ہے یہ اپنی بیوی سے، اس کی بیوی اپنے شوہر سے انتہائی زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن ایک دن وہ بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں جو ہے آپ سے انتہا درجے کی محبت کرتی ہوں، لیکن فلاں جو بندہ ہے اس کے ساتھ بھی میں محبت کرتی ہوں۔ تو کیا کوئی غیرت مند آدمی اس بات کو برداشت کرے گا؟ قطعاً نہیں کرے گا کہ میری محبت میں کوئی اور شریک ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ غیرت مند ہیں، میں آپ سے زیادہ غیرت مند ہوں، میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ تو وہ اللہ کیسے یہ برداشت کرے گا کہ اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر ہم کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرائیں؟ تو یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ القبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ ایک سنگین گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرے گناہوں میں سے ایک یہ گناہ ہے۔ اب اس کے بارے میں تھوڑی اگر تفصیل کروں تو بیجا نہیں ہوگا۔ مثلاً کی بات، والدین آپ کو اگر یہ حکم کر دیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو آپ کو اپنی بیوی کو طلاق دینے میں دیر نہیں کرنی، کیونکہ ان کے حکم کی جو ہے لاج رکھنی ہے۔ لیکن اگر والدین یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے شرک کرو اللہ کی ذات کے ساتھ، یا مثال کے طور پہ
جو شریعت نے کام حرام کیے ہیں والدین کہتے ہیں کہ یہ کام کرو تو ان کاموں میں والدین کی فرمان برداری نہیں کرنی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، آ کر اجازت مانگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے، غالباً حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ جی ہاں میری والدہ زندہ ہے، ابھی میں نے جب ان سے اجازت مانگی تو انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں نے اجازت طلب کی، اجازت انہوں نے نہیں دی، میں ان کی بغیر اجازت کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آ چکا ہوں، میں شریک ہونا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو دونوں جہانوں کے سردار نے فرمایا کہ جس طرح تو ماں کو ناراض کر کے، جس طرح تو جو ہے ماں کو ناراض کر کے یہاں آیا ہے، اس کو روتا ہوا چھوڑ کے یہاں آیا ہے، یاد رکھ، واپس جا، اپنی ماں کی خدمت کر، جس طرح روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے جا کے اس کو ہنسا جا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ یعنی اتنا بڑا مقام ہے والدہ کا۔ ایک جگہ تو یوں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کا رضامندہ، اللہ کا راضی ہونا والدین کے راضی ہونے میں ہے، اللہ کا ناراض ہونا والدین کے ناراض ہونے میں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ماں باپ راضی ہیں تو سمجھ لو کہ ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ لو کہ ہمارا رب بھی ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے خالق مجازی ہیں، انہیں جو ہے ناراض کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، دو گناہ اور بھی اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں کبیرہ گناہ، وہ یہ کہ نمبر ایک، کسی کو بغیر کسی جرم کے کسی انسان کو قتل کر دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح جو ہے والیمین الغموس، یعنی جھوٹا قسم اٹھانا یا جھوٹی گواہی دینا۔ مثلا کی بات، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے کیا کیا کہ اس کی طرف سے ہو کے کچھ پیسوں کی لالچ میں آ کے رشتہ داری کا بھرم رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے اس کے بارے میں گواہی دے دی، تو یاد رکھنا یہ بڑا گناہ ہے، ایک سنگین گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بارگاہ عزتی میں دست بستہ دعاگو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔